الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جس طرح اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی بڑی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے عذاب بھی بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مشاہدہ تو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے، یعنی اس کی رحمتیں ہیں جو دن رات ہمارے اوپر میہ کی طرح برس رہی ہیں جی۔ اور کسی چیز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بالکل ایسا سازگار ماحول دیا ہوا ہے۔ گرمی آتی ہے، ایک حد تک آتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ دن ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر گرمی 50 درجے سے بھی اوپر چلی جائے تو انسان کا کیا حال ہو۔ بارش آتی ہے، ایک حد تک رہتی ہے اور اس سے آگے نہیں جاتی۔ یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں جس کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھاتا رہتا ہے۔ لیکن خدا کے عذاب ہم نے بہت کم دیکھے ہیں، اور خدا کا عذاب جس طرح اللہ پاک خود بڑا ہے، اللہ جتنا بڑا تو نہیں ہوتا لیکن بہت بڑا ہوتا ہے۔ خدا کے عذاب کے سامنے ساری کائنات بے بس ہوتی ہے، ساری کائنات ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی فوج، کوئی بادشاہ، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو خدا کے عذاب کو روک سکے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا دفاع کر سکے۔ اور خصوصاً جب یہ قوموں کے اوپر خدا کا عذاب ہوتا ہے تو خدا اس سے ہر قوم کو پناہ دے، کچھ نہیں باقی چھوڑ۔ اور خدا کے عذاب تنبیہی بھی ہوتے ہیں اور آخری بھی ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ قوموں کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، انسانوں کو بھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، سنور جائیں۔ لیکن جب انسان بھی اپنی انتہا تک پہنچتا ہے تو پھر خدا کا عذاب جب آتا ہے، پھر اس کی اس کیفیت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے آج ایک سطر میں بیان فرما دیا۔ ایک تیسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ گناہوں کے ساتھ بھی پیاری ہوتی ہے۔ بے شک بچے، بے شک بیٹے نافرمان ہوں، سرکش ہوں، باغی ہوں، خدا کے نافرمان ہوں، بیٹوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن باپ کے دل کے اندر، ماں کے دل کے اندر ایک شفقت کا سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور کسی صورت میں باپ اور کسی صورت میں ماں یہ نہیں چاہتے کہ اس کے بیٹے کو نقصان پہنچے، اس کا بیٹا تباہ ہو جائے، اس کا بیٹا برباد ہو جائے۔ یہ 2-3 باتیں ہیں میرے دوستو جو آج کی اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم یہ کشتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، بسم اللہ، اللہ کے حکم سے یہ چلے گی اور اللہ کے حکم سے یہ رکے گی، اور میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور پھر وہ کشتی چل پڑی، بہم ان کو لے کر چل پڑی۔ کس طرح چلی؟ فی موجن، ایک اس طرح کی موجیں تھیں، کل جبال، جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح کی موجیں تھیں جی۔ اوپر سے پانی برس رہا تھا، جگہ جگہ سے زمین سے چشمے ابل پڑے تھے،
اور ہر جگہ ہر نچلی جگہ جو تھی وہ پانی سے بھر گئی تھی، اور یوں لگتا ہے گویا سمندر کے ساتھ اس ساری زمین کی حدیں مل گئی تھیں۔ اور پھر اتنی بڑی موجیں، جس طرح پہاڑ آپ نے دیکھے 1000 فٹ بلند ہوتے ہیں، 500 فٹ بلند ہوتے ہیں، یہ کشتی اتنی اوپر جاتی اور پھر نیچے آتی، ہاں جی، اور یہاں کیفیت دیکھیں کیسی خطرناک کیفیت ہوتی ہے۔ یہ پارکوں میں جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہ 50-100 فٹ کے اوپر جاتے ہیں، جب نیچے آتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں لگ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو وہ کشتی اوپر جا کر پھر نیچے آتی ہوگی، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، جب کہ ہر طرف پانی، اور پانی کا شور اتنا خوفناک ہوتا ہے، اور سونامی کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح اس کی موجیں اٹھتی ہیں، ادھر بھی موج اٹھ رہی ہے، دوسری موج ادھر اٹھ رہی ہے، اور وہ کشتی ان موجوں کے اوپر، کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کشتی کہاں جا کے رکے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی چونکہ ایمان والے تھے، ان کو یقین تھا کہ جس خدا نے پوری کائنات کو ایک طرف چھوڑ کر ہمیں بچا لیا ہے، تو یقیناً کسی ایسی منزل پر جا کر ٹھہرے گی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم سے امن ہوگا اور جہاں سکون ہوگا۔ وہی تجری، اور وہ چل پڑی کشتی بہم ان کو لے کر، فی موجن، ایسی موج میں، کل جبال، جو پہاڑوں کی طرح اوپر اٹھی ہوئی موجیں تھیں۔ اور اسی اثنا میں حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا بیٹا، نادا نوح ابنہ وکان فی معزل، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ معزل کہتے ہیں ایک ہٹی ہوئی جگہ، اس میں ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، اس کا مطلب یہ ہے معزول جہاں سے نکلا ہے، جب کسی کو کسی سے جدا کر دیا جائے، تو وہ ایک علیحدہ جگہ پہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی ہے اور اس کا طوفان اٹھ رہا ہے اور یہ نہیں بچے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ کافروں کے ساتھ ہے، تو انہوں نے آواز دی، نادا نوح نے آواز دی ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے پر تھا، ہٹی ہوئی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، یا بنی ارکب معنا، اس نے کہا اے میرے بیٹے، یا بنیہ میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ چھوٹا بیٹا، اے میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے، جس طرح ہم کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، ہاں جی، تو اے میرے چھوٹے بیٹے، ارکب، یہ اس طرح کر کہ سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ۔ یہ ساتھ کا لفظ بڑا اہم ہے جی، انسان یہ ساتھ ہی ہے جس نے اس وقت کائنات کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، یہ معیت، یہ ساتھ ہونا، یہ اب کس کے ساتھ ہیں؟ ہمیشہ سچا انسان سچے لوگوں کے ساتھ، جھوٹا انسان جھوٹے لوگوں کے ساتھ، نیک انسان نیک لوگوں کے ساتھ، برا انسان برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جماعتیں جو بنتی ہیں یہ بھی ایک مزاج کو لے کر، ایک مزاج کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک جماعت بن جاتی ہے، ہاں جی۔ کچھ جماعتوں کا آپ مزاج دیتے ہیں کیسا ہے، کچھ کا دین کا مزاج ہوتا ہے، کچھ کا بے دینی کا مزاج ہوتا ہے، کچھ کا موج مستی کا، یعنی اس طرح کے لوگ اس جماعت کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ ساتھ ہے، ہاں جی، اس ساتھ کو ہی دراصل کہتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور دیکھ کافروں میں نہ ہو جا، تیرا ساتھ کافروں کے ساتھ ہے، آج یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے، تو کافروں کے ساتھ اپنے آپ کو شمار نہ کر لے، ورنہ تو تباہ ہو جائے گا جس طرح کافر تباہ ہو جائیں۔ لیکن بیٹے نے ساتھ پھر کس کا دیا؟ اپنے ان دوستوں کا دیا جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو کافروں کا انجام ہوا، بالآخر اس قوم کے ساتھ وہ بھی تباہ ہو گیا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا۔ تو دوستو، عمل جو ہے وہ انسان کو یا تباہی کی طرف لے جاتے ہیں یا بربادی کی طرف نسبتیں اور رشتے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے کسی کام نہیں آتے۔ نبی کا بیٹا کوئی چھوٹا رشتہ ہے، نبی کے بیٹا ہونے، نبی کی بیوی کوئی چھوٹا رشتہ ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا، بیٹا بھی غرق ہو گیا اور
بیوی بھی غرق ہو گئی، اور دوسرے لوگ جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا لیکن حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ وہاں بچ گئے۔ اللہم صلی